اعتکاف پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا یہ سب کچھ منع ہے، لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً ضرورتاً یہ سب چیزیں بھی جائز ہو جائیں گی۔ اب مثال کے طور پہ تراویح کے درمیان ہم پانی پیتے ہیں، یا سحری افطاری کے وقت اگر مسجد میں کچھ کھاتے پیتے ہیں تو یہ شرعاً اجازت نہیں ہے، اس کی ناجائز ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ امور بھی ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود بھیجو۔ یعنی درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام، بالیقین سب سے افضل و اعلیٰ ذکر شاہ درود و سلام، طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم یہ حدیث ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ویسے تو ہماری مسجد میں عام دنوں میں جو دوسرا جمعہ ہوتا ہے وہ 3 بجے ہوتا ہے، ماہ رمضان میں یہ جمعہ انشاءاللہ عزوجل 3:30 بجے ادا کیا جائے کرے گا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے ہر سجدے پر۔ اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں، 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا۔ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح کہ ہمارے تو لاٹری نکل آئی ہے، ہمیں تو صرف تراویح نہیں، تراویح اور نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے۔ اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں، رات تہجد بھی پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں، ہر سجدے پر اتنا ثواب، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں، اب سنیے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی، اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا۔ تو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید جلدی اس لیے آ گئے کہ وہ 3 بجے جمعہ انہوں نے سمجھا ہوگا، اب سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو آدھا گھنٹہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع نہیں ہوا، یہ آپ کا آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے اگلے جمعے بھی یہی کیجیے گا۔ کیوں؟
کہ جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 4-5 لاکھ کا تو اونٹ ہوگا اللہ ملتا ہوگا پاکستان میں. آپ کو کوئی کہے ہر جمعے ایک اونٹ صدقہ کریں. جلدی آنے والے اول آنے والوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب, اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا ثواب, پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب. جتنا لیٹ آتے جاتے ثواب کم ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے گھر میں جلدی آ کر بیٹھا کریں, کچھ بیان سنیں گے, کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ویسے بھی رمضان کا جمعہ ہے, ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. اور پھر جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے یعنی ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے. پورے مہینے میں تو کروڑا کروڑ بخشے گئے, 29ویں جب رات آئے گی انشاءاللہ تو پھر جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے ہیں اس کا ٹوٹل کر کے رمضان کی آخری رات وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. تو اللہ کریم اس مہینے کا ہمیں خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ماہ رمضان جو ہے وہ تو ویسے بھی ماہ قرآن ہے, اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, تو اس مہینے میں تو قرآن اور اچھے انداز سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے. روزہ ایک انفرادی عبادت ہے, ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے کا معاشرتی طور پر اجتماعی سوسائٹی پر کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور اگر ہماری روزے کی برکت سے سوسائٹی پر معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہو رہا, کوئی نکھار نہیں پیدا ہو رہا, تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے روزے میں کچھ کمی ہے. ہمارا روزہ ہماری روح تک نہیں پہنچا. اب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ سورج کی روشنی آ رہی ہو اور کوئی سامنے گلاس رکھے, شیشہ رکھ دے, تو وہ جو گلاس ہے وہ سورج کی روشنی کو لے کر ریفلیکٹ کرے گا, باقاعدہ وہ بھی دوسری جگہ روشنی دے گا. لیکن اگر اسی سورج کے آگے کوئی ایسا گلاس رکھ دے, ایسا شیشہ رکھے جس پہ زنگ لگا ہوا ہے, تو نہ وہ اس کی روشنی کو ایبزارب کرے گا, نہ اس روشنی کو کہیں آگے ریفلیکٹ کرے گا, نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا. یہی مثال روزہ دار کی ہے. ہمارا دل آئینہ ہے. اگر دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے نا, تو روزے کا اصل مقصد ہی سیاہی کو اتارنا ہے, دل کو چمکانا ہے. اب اگر روزہ بھی رکھا ہے اور ہمارے روزے سے کسی کو روشنی نہیں مل رہی ہے, ہمارے روزے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, تو پھر سوچیں کہیں دل پر ایسا زنگ تو نہیں جو رمضان کے نور کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. اب روزہ بھی رکھا ہے اور کسی کو ہماری زبان میں نرمی بھی نظر نہیں آ رہی, روزہ بھی رکھا ہے مگر ہمارے انداز سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے. بلکہ ایسا بھی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ روزہ رکھتے ہی لڑائیاں شروع کر دی ہیں, روزہ رکھتے ہی جھگڑے شروع کر دیے. حالانکہ روزہ تو ہے ہی صبر کا امتحان, یعنی روزے میں بے صبری کیسی؟ چیک کیجئے کہ رمضان کا نور کا سورج تو چمک رہا ہے مگر کہیں دل پر ایسا زنگ تو نہیں کہ اس کی ریفلیکشن نہیں ہو رہی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے میں قرآن کی وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی کلام کیا. قرآن پاک تو ویسے پورا ہی ہمیں پڑھنا چاہیے, لیکن قرآن پاک میں چند آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے براہ راست آپ سے بات کی ہے. جی آپ سے بات کی, ہم سب سے بات کی ہے. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی. اب بتائیے نا, ہم ہے نا ایمان والے, ہم سے بات ہوئی ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیا وہ 89 آیتیں جہاں اللہ نے آپ سے بات کی ہے, آپ نے وہ آیتیں پڑھ لی, اس کو سمجھا, اس پر عمل کیا, تو بہت بڑی تعداد تو شاید یہ کہے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ آیتیں کہاں ہیں, ہم نے تو نہیں پڑھی. یعنی آپ سوچیں کہ اب صبح اٹھتے ہی پہلے واٹس ایپ پر میسج چیک کرتے ہیں, یار کسی کا اہم میسج ہے تو پہلے میں پڑھ لوں. لیکن اللہ کا پیغام قرآن میں ہمارے لیے آیا ہوا ہے, مگر کیا اب تک ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ غور کی. اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی. پارہ نمبر 26 ہے سورہ حجرات اور آیت نمبر 11. اللہ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اللہ اکبر. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو. اب اس آیت سے بہت کچھ سیکھنا ہے. مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی بھی طرح اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. آیت کریمہ کے اس حصے میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا
اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑا. ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. ہم کسی کے معاملات میں تنقید نہیں کر سکتے. اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے تو وہ بھی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن جناب یہاں تو بات بات پر تنقید ہے, لباس پر تنقید ہے, انداز پر تنقید ہے, لائف اسٹائل پر تنقید ہے. اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اچھے انداز سے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے, اس کا مذاق تھوڑی اڑانا ہے, وہ تو اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ دین دار کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دنیا والے بھی اپنے زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, بلکہ اللہ نے کسی چیز کو بنایا اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اب کوئی بیچارہ داڑھی رکھ لے, حالانکہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے, اس کا مذاق اڑائیں گے. سنت پر عمل کر رہا ہے, دیندار ہو گیا ہے, نمازی بن گیا ہے, اس کا مذاق اڑائیں گے. اچھا پھر اگر کوئی شخص بیچارہ بیمار ہے, اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے, مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ پراپر نہیں کھلتی ہے, اس کو بھینگا کہیں گے. کوئی صحیح بولتا نہیں ہے, اس کو توتلا کہیں گے. آپ سوچئے یہ کس قدر سخت بات ہے, کتنی بڑی دل آزاری ہے. اور روزہ رکھ کر اگر یہ کام ہو رہا ہے, دیکھیے روزے میں تو ہم نے سیکھنا ہے. قرآن پاک کی جو یہ سورت ہے نا, سورہ حجرات, اس میں باقاعدہ زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے گئے. کسی کے ہونٹوں کا مذاق, کسی کے جناب جسم کا مذاق, کسی کے لباس کا مذاق, کسی کی غربت کا مذاق, کسی کی سواری کا مذاق. قرآن کہتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں, اس کو اللہ نے بنایا نا, ہم کون ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے. اور آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد آپ خود مذاق بن. عربی کا ایک مقولہ ہے, چند 2 جملے ہیں مگر ادھر دل پر لکھنے والے ہیں. من ضحکا ضحکا, بات پوری ہو گئی. جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا. آج کسی کا مذاق, آج کسی کو ذلیل, آج کسی کو تکلیف دینے والے غور کریں, کہیں زمانے میں ہمارا مذاق نہ بنے. انسان ہے, کوئی تکلیف میں ہے, آپ اس کے ساتھ دیں. آپ بلکہ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کسی تکلیف میں ہے, کپڑے اچھے نہیں پہنے, گاڑی اچھی نہیں, سواری اچھی نہیں, جسم پہ کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, اس کو دیکھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. اس کا مذاق اڑائیں گے. باقاعدہ دوست نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں, اس جیسا بول کے مذاق اڑاتے ہیں, اس جیسا چل کے مذاق اڑاتے ہیں. وہ نہیں ہے وہ جس کا قد لمبو, وہ ٹھنگو, وہ موٹو, وہ کالا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن سے سیکھنا ہے, اور رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ یعنی مجھے ایک بات بتائیں, یہ مہینہ ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے. اپنی ہیبٹس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس مہینے میں, اگر کوئی بری عادتیں ہیں بھی, کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہے. جس نے ہمیں برے کاموں پر لگانا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو دس از دا ٹائم. یہ 30 days ایکچولی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. آپ بچے اگر یہاں نوجوان بیٹھے, اگر میں ان کی زبان میں سمجھاؤں کہ رمضان ایکچولی شیطان سے فائٹ کرنے کی نیٹ پریکٹس ہے. شیطان بند ہے نا, 30 دن مضبوط ہو جاؤ, تگڑے ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو. قرآن کہتا ہے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب شیطان آئے 30 days کے بعد, رمضان کے بعد, تو ہم ریڈی ہوں فائٹ کے لیے. مگر جو رمضان میں بھی شیطان کہتا تو آرام کر, ہم ہے نا, ہم تیرا کام سارا کر لیں گے. شیطان کے بند ہوتے ہوئے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی پہلی ہیبٹ بنی ہوئی ہے. نہیں, ہمیں اپنی عادتوں کو ختم کرنا ہے. قرآن سکھا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تماری اخاکا ولا تمازحہ, اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو, نہ اس کا مذاق اڑاؤ. جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, ان کے بارے میں ایک ایسی حدیث ہے ڈرانے والی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے. آپ اس کی حسرت سوچیں جو محشر کے میدان میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا, سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے, اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ جنت کی طرف. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. مگر جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا, اس کو دوبارہ بلایا جائے گا, دوبارہ بند کر دیا جائے گا. وہ لوگ سوچیں کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں, اسے تکلیف دیتے ہیں, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا دی. یہ دوستوں میں عموماً عام ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ مزاح جو تکلیف دہ ہے, وہ مزاح جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں چلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا, کوئی اچھی بات کر لی, مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے, اس میں دل آزاری نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے, جھوٹی خبر دی جاتی ہے تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ بےچارا روتا ہوا گھر پہنچتا ہے تو پھر بعد میں ہنستے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اس بنا پر بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے, وہ بےچارا جلدی گاڑی چلاتا ہے کہ والد ہاسپٹل میں, والدہ ہاسپٹل میں. یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق جس میں تکلیف پہنچے. مزاح اور چیز ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ سامنے والا بھی مسکرایا, آپ بھی مسکرا دیے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں